الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. سورة الکہف آیات 50، 51، 52 اور 53 آپ حضرات نے سماعت فرمائی. ان کا ترجمہ یہ ہے: اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا. چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. کیا پھر بھی تم میرے بجائے اسے اور اس کی ذریت کو اپنا رکھوالا بناتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ کا اتنا برا متبادل ہے جو ظالموں کو ملا ہے. میں نے نہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت ان کو حاضر کیا تھا، نہ خود ان کو پیدا کردے وقت. اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو دست و بازو بناؤں. اور اس دن کا دھیان کرو جب اللہ ان مشرکوں سے کہے گا کہ ذرا پکارو ان کو جنہیں تم نے میری خدائی میں شریک سمجھ رکھا تھا. چنانچہ وہ پکاریں گے لیکن وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک مہلک آڑ حائل کر دیں گے. اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ انہیں اسی میں گرنا ہے، اور اس سے بچ نکلنے کا کوئی رستہ نہیں پائیں گے. گزشتہ جو دروس تھے ان میں اللہ جل شانہ نے دو دوستوں کی مثال بیان کی، دنیاوی زندگی کی بے ثباتی کا ذکر کیا، مال اور اولاد کو دنیا کی زندگی کی خوبصورتی قرار دیا، لیکن فرمایا کہ جو باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں آخرت کے اندر اللہ سے ثواب ملنا ان پر موقوف ہے. اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید باندھنا ان باقی رہنے والے نیک اعمال کے ساتھ انسان کو وابستہ کرنا چاہیے. مال، اولاد، بیٹوں، دنیاوی زندگی کی چکاچوند، چمک دمک، اس سے ایک امید باندھنا یہ نادانی ہے. کہ یہ دنیاوی زندگی کی چمک دمک ہے، یہ عارضی ہے، چند روزہ ہے. اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے بارش برسنے کے بعد زمین میں کھیتی اگ آتی ہے، پھل پھول اور چراگاہیں سرسبز ہو جاتی ہیں، لیکن مختصر وقت کے لیے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ سب کچھ پورا ہو کر ہوا کے جوش کو اڑتا پھرتا ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہتی. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی احاطہ قدرت میں ہے سب کچھ. وہ جب جس کو چاہے ملیا میٹ کر کے رکھ دے، جب جس کی چاہے جان لے لے. اللہ کے ہاں آنے کی ترتیب تو ہے کہ باپ پہلے ہے، بیٹا بعد میں ہے، لیکن جانے کی ترتیب مقرر نہیں ہے. ہو سکتا ہے بیٹا جس کو ہاتھ میں کھلایا ہو، پالا پوسا ہو، جوان کیا ہو، وہ والد سے پہلے چلا جائے. اور جس والد کو یہ آرزو ہو کہ بیٹا اس کے جنازے کو کندھا دے گا، ہو سکتا ہے اس کو بڑھاپے میں اپنے ہی بیٹے کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے جانا پڑے. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہے کہ اس میں کوئی جو ہے وہ اس قدرت کے نظام کے احاطے سے باہر نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہ جو دو دوستوں کے مثال کے ضمن میں سمجھائی تھی، جو یہ تھی کہ ان میں سے ایک جو مشرک مالدار تھا، اس کو تکبر کی وجہ سے اور مال و دولت پر جو اس کا غرور تھا، اس نے اس کو ایسے جو ہے وہ شرک اور کفر کرنے پر مجبور کیا، آمادہ کیا. کہ اس غرور کی وجہ سے جو مال و دولت کا گھمنڈ جو تھا، جس کی وجہ سے اسے لگا کہ شاید یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا، اور شاید میں جو ہے وہ قیامت والے دن بھی اگر دل فرض وہ آ گئی، اصل تو قیامت آئے گی نہیں، کہ دنیا کی زندگی ہی دائمی زندگی ہے. اور اگر آ بھی گئی تو مجھ پر یہاں جیسے اللہ کا فضل ہے
وہاں پر بھی ویسے ہی اللہ کا فضل ہوگا. میں اس کو دنیاوی زندگی کے معاملے کو اور آخرت کے معاملے کو ایک سمجھ لیا. حالانکہ فی الواقع ایسا نہیں. دنیا تو دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے. یہاں کا اچھا کیا ہوا وہاں بہتر ثواب کی صورت کے سامنے آئے گا، اور یہاں کا برا وہاں آدمی کو خود اپنے ہاتھوں کاٹنا پڑے گا. تو اس لیے جو کچھ یہاں کرو گے وہاں اس کو کھلی اپنے آنکھوں سے دیکھنا، یہ ہر ایک کو اس کا موقع ملے گا. بابا جی ماں علی حاضرہ، اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا. اسی مناسبت سے تکبر بھی کبھی انسان کے لیے معصیت کا، کفر کا، شرک کا، گناہ کا باعث بن جاتا ہے. اور علماء نے یہ بھی لکھا کہ ویسے تو گناہ بے شمار ہے، اس کے اسباب بھی بے شمار ہیں، لیکن جو گناہ از راہ تکبر ہو اس پر بعض دفعہ توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. اور متکبروں کا بھی سردار وہ ابلیس تھا، شیطان تھا، جس نے اللہ کے حکم کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ ریز ہونے سے، جھکنے سے انکار کر دیا. اور وجہ بھی بیان کر دی کہ میرا مادہ تکلیف آگ ہے جس کی سرشت میں تعالی اور بلندی ہے، اور آدم علیہ السلام کا مادہ تکلیف مٹی ہے جو آگ کے مقابلے میں پستر ہے. لہٰذا میں بالغ پر ہو کر ایک پستر مخلوق کو سجدہ نہیں کر سکتا. یہ ابلیس کا لفظ ابلاغ سے یا بلغ سے نکلا ہے، جس کے معنی مایوس ہونے اور تھک ہار کر بیٹھ جانے کی. اسے ابلیس بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رحمت حق کے درگاہ سے اسے دھتکارا جا چکا ہے. اور یہ لفظ ابلیس کا یا اس سے ملتا جلتا لفظ مجرم لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ مبلسون، وہ لوگ بھی جہنم میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو کر وہاں تھک ہار کر بیٹھ جائیں گے. تو اس معنی میں ابلیس کو یہ نام دیا گیا، اور کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ مایوس ہو چکا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق یہ فرمایا کہ کان من الجن، اس کا اصل تعلق طبقہ جنات سے تھا. طبقہ جنات اور طبقہ ملائکہ میں مادہ تکلیف کے اعتبار سے اور تکلیف اور غیر تکلیف کے اعتبار سے بڑا فرق ہے. جو فرشتے ہیں وہ نورانی مخلوق ہیں اور مکلف نہیں ہیں، ان میں تبالغ اور تناسل کا سلسلہ جاری نہیں ہوتا، جبکہ جنات کے اندر تبالغ اور تناسل کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. چنانچہ یہاں پر ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہی واضح طور پر فرما دیا کان من الجن، کہ وہ جنات کے طبقے سے تھا. اس کے بعد بھی کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ وہ فرشتوں میں سے تھا، تو یہ بات قرآن کریم کے نص سے بالکل خلاف ہے. اس لیے اس کا تو قائل ہونا درست ہے کہ اس کا تعلق فرشتوں کے طبقے سے تھا. ہاں، فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا عبادت، ریاضت، مجاہدے کی وجہ سے وہ غرور تھا، اور وہ فرشتوں کے ہاں آتا جاتا اور صاحب حیثیت اور صاحب مقام تھا. اور حکم جہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا دیا تھا، وہاں ہمیں سورہ اعراف کی ایک آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سجدے کا حکم ابلیس کو بھی دیا تھا. چنانچہ سورہ اعراف کے الفاظ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، کہ کیا ہو گیا، کس چیز نے تمہیں روکا کہ جب میں نے تمہیں سجدے کا حکم دیا کہ تم سجدہ کرو، تم سجدے سے کیوں رک گئے، کیوں باز رہے، کیوں پیچھے ہٹے جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا. اس سے پتہ چلا کہ یہ حکم جہاں فرشتوں کو تھا وہاں پر ابلیس کو بھی تھا، اور اس حکم کی نہ ماننے کی وجہ سے، اس حکم سے سرکاری کی وجہ سے جس کا باعث اس کا تکبر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے جن ہونے پر دوسرا جو یہاں پر دلیل ہمیں ملتی ہے قرآن کریم سے، وہ یہ ہے کہ اگلی آیت میں، اسی آیت کے آخر میں اللہ فرماتا ہے افتتخذونہ کیا اولاد آدم، تم اس ابلیس کو وذریتہ، اس کی اولاد کو اولیاء من دونی، مجھے چھوڑ کر اپنا کارساز بناتے ہو، اپنا دوست بناتے ہو. حالانکہ دوستی رکھنا ہو، اعتماد کرنا ہو اور
بھروسہ کرنا ہو تو مجھ پر کرنا چاہیے کہ تمام پر قدرت میری ہے، تمام پر علم میرا ہے، تمام پر مسائل میرے قبضے میں ہے، بنی آدم کے قلوب میرے قبضہ قدرت میں ہے، جس کے دل کو جس طرف چاہوں پھیر دوں۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے، یہ سب کچھ جانتے ہیں تو پھر بھی تم ابلیس کو اور اس کی اولاد کو، تو اولاد کا لفظ نسل کے لفظ سے پتہ چلا اس کا تعلق طبقہ ملائکہ سے نہیں ہو سکتا، تو میں نے دیا کہ طبقہ ملائکہ میں سوالوں کی تناسل نہیں ہے اور طبقہ جنات میں سوالوں کی تناسل ہے۔ چنانچہ حدیث پاک سے آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا اور اپنے حواریوں کا، اپنے مددگار لوگوں کا تخت کے لیے اپنا تخت زمین پر میں پانی پر لگاتا ہے اور دن بھر کی کارگزاری سنتا ہے اپنی جو ہے وہ نسل کے بچوں سے، چھوٹے شیطانوں سے، اور جو اسے یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈال دیا، جدائی ڈال دی، طلاق کروا دی، اس کو سب سے زیادہ شاباش ملتی ہے۔ نماز کے لیے جانے والے کو روکنا، شرک کرنے پر آمادہ کرنا اور دیگر گناہوں پر آمادہ کرنے والا، ان سب کو وہ معمولی طریقے سے سن کر یہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں تم نے ٹھیک کیا، لیکن جس کو وہ اپنے گلے کے ساتھ لگاتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ جو میاں بیوی میں جدائی ڈالتا ہے، ان کی طلاق کروا دیتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلاؤں جو خالقہ ہے، جو موڈ دیتی ہے، اور پھر فرمایا کہ جو تمہارے دین کو مٹا دیتی ہے، دین کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، اس کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے، وہ ہے وہ فساد ذات البین، آپس کے تعلقات کی خرابی۔ ظاہری طور پر تو لباس بھی اچھا ہو اور رہن سہن بھی اچھا ہو، مسکرا کر ملنا بھی ہو، لیکن دل پھٹے ہوئے ہو، دل آپس میں ایک نہ ہو، کہ آپس کے تعلقات کی خرابی یہ تمام پر خرابیوں کی، دین کو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اور آج جس معاشرے میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ سب کچھ موجود ہے لیکن دل ایک نہیں ہے۔ جس چیز کو دیکھیں تو ہم اس کو اللہ کی خاطر کرنے کے لیے آمادہ نہیں، آخرت کے جو ہے وہ انعام اور اکرام کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کرنے پر آمادہ نہیں۔ ہم کسی کے ساتھ اچھے ہیں وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا ہے۔ ہم اگر کسی کے یہاں آتے جاتے ہیں، کسی کی غم خوشی میں شریک ہے، تو اس امید پر یا اس وجہ سے کہ وہ ہمارے ساتھ شریک ہوا تھا، یا اس پہ ہمیں کل شرکت کی امید ہے، اس مالی منفعت کی امید ہے، اس وجہ سے کسی تعلق کے اندر اپنائیت نظر نہیں آتی، مٹھاس نظر نہیں آتی۔ تعلقات ہو رہے ہیں لیکن تاجرانہ انداز میں، بدلے کی امید پر اخلاق اور ملناہیت جو عنقا ہے وہ ختم ہے۔ بہرحال فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، لیکن یہ تو تمہارے دشمن ہیں، اور بئس للظالمین بدلا، یہ ظالموں نے اپنے لیے اللہ کو چھوڑ کر جو متبادل اختیار کیا ہے کہ اللہ کو جو خالق ہے، مالک ہے، قاہر ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ اور قدرت ہے، اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ ان کی طرف جا رہے ہیں۔ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کی تخلیق کے وقت بھی میں نے ان کو حاضر نہیں کیا تھا، اور نہ جو ہے ان جنات کو، ان شیاطین کو خود اپنی تخلیق کے وقت حاضر کیا تھا کہ میں ان سے یہ پوچھتا کہ ذرا بتلاؤ کہ تمہاری تخلیق میں کوئی کمی اور کوئی نقص تو نہیں رہ گیا۔ خواہن کو مستقل المضلین عضدا، میں شیاطین اور گمراہ لوگوں کو اپنا معاون اور مددگار بھی نہیں بناتا۔ مجھے اول تو کسی کی امداد کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جو مجھے یہ تصدیق فراہم کرے کہ آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا، آپ ہی نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے، اس مدد کی مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اور اگر مدد بالفرض ہوگی تو ایسے گمراہی سے، ایسے شیاطین سے مدد کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو باغی اور سرکشی اور نافرمانی سے مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ آگے فرمایا یوم یقول نادی، جس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بلاؤ میرے ان شریکوں کو جن کے متعلق تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہاری حاجت روائی کر سکتے ہیں، تمہاری مشکل کشائی کر سکتے ہیں۔ تم دنیا میں ان کے نام کی مالا کرتے تھے، ان کے نام کی دہائی دیتے تھے، انہیں نذرانے پیش کرتے تھے۔ آج جب تم مصیبت میں گرفتار ہو، تمہارا انجام بد تمہیں
نظر آ رہا ہے تو ذرا ان کو بلاؤ کہ وہ تمہاری کچھ مدد تو کرے، لیکن وہ اس وقت ان کی مدد کے لیے کوئی مثبت جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک مہلک آگ جو ہے وہ حائل کر دیں گے۔ وہ مشرک بھی جو ان کے پجاری تھے اور وہ معبودان باطل شیاطین اور جو ہے وہ دیگر اولیاء جن کو جو ہے وہ پوجتے ہیں گے، ان دونوں کو اگر وہ لاپرواہ ہوں گے تو جہنم کے اندر ہلاکت والی جگہ میں دھکیل دیا جائے گا۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، کہتے ہیں کہ آگ جو ہے وہ جہنم کی وہ 40 سال کی مسافت سے مجرم لوگوں کو نظر آ جائے گی، اور ان کو نظر آ جائے گا، یقین ہو جائے گا کہ ہمیں اب اس میں داخل ہونا ہی ہونا ہے، اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اس منظر کشی کو اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، کہ مجرم لوگ دوزخ کی آگ کو دیکھیں گے، فَظَنُّوا، تو وہ یقین کر لیں گے کہ وہ اب اس میں گرے سے گرے، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اس آگ سے بچنے کا ان کو کوئی موقع، کوئی صورت ان کو اپنے لیے نظر نہیں آئے گی۔ دوزخ سے بچ کر وہ کسی دوسری جگہ پناہ نہیں لے سکیں گے، ان کو اسی آگ میں جلنا اور جھلسنا ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ایسے انجان بد سے محفوظ رکھیں اور فکر آخرت، فکر جواب وہی ہم سب کو نصیب فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولاساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ويا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك.